اگر امریکن اکانومی کو چھینک آتی ہے تو پوری دنیا کو زکام ہو جاتا ہے. یہ بات تو ایک دفعہ پھر کلی طور پہ ثابت ہو گئی. جو ریاکشن اکراس دا بورڈ آیا ہے ان ٹیرفز کا وہ آپ کے سامنے. ٹرمپ یا امریکن پریزیڈنٹ، یہ سیٹ جو ہے یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے دیٹ از ون آف دا موسٹ پاورفل مین آن دا فیس آف ارتھ. اٹ از ٹرو. ڈاکٹر ہما، یہ جو یو ایس نے، امریکنز نے جو ٹیرف لگائے ہیں، ایک گلوبل اکانومی کو پورا اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے، اور اس سے کئی ممالک ایسے ہیں جو سٹرگل کر رہے ہیں، اس میں سری لنکا بھی ہے، پاکستان بھی ہے. ان کا جو ڈپینڈ کرنا ہوگا ان کا زیادہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ آئی ایم ایف پہ ہو جائے گا، اور اس کو کیسے ہم ڈیل کر سکتے ہیں؟ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ڈپینڈنٹ ہیں آئی ایم ایف پہ، اور جو بھی اکانومیز، جو بھی ملک سفر کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف آئی ایم ایف پہ ہی ڈپینڈنٹ رہیں گے. ایسا ہی ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ جی میرے خیال ہے تھوڑا سا اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. لیکن ایک بات، جب ہم بہت پہلے یہ بات کلیشے سنتے تھے نا کہ اگر امریکن اکانومی کو چھینک آتی ہے تو پوری دنیا کو زکام ہو جاتا ہے، تو یہ بات تو ایک دفعہ پھر کلی طور پہ ثابت ہو گئی. جو ریاکشن اکراس دا بورڈ آیا ہے ان ٹیرفز کا وہ آپ کے سامنے. فرانس نے تو کہہ دیا ہم ٹریڈ ہی بند کر رہے ہیں. چائنا نے اپنے شرگ اور شولڈرز والی اپروچ رکھی ہے. ساؤتھ ایشیا بہت بری طرح امپیکٹ ہوگا، انڈیا بہت برا امپیکٹ ہوگا. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ اگر ہم تھوڑا سا ہسٹوریکلی دیکھ لیں نا تو امریکہ نے یہ تیسری دفعہ کیا ہے جس کو ہم پروٹیکشنزم یا بیگر دائی نیبر کی پالیسی کہتے ہیں. اور دونوں دفعہ بہت شدید نقصان ہوا امریکہ کو خود بھی اور گلوبل اکانومی کو. اور ورلڈ وار 2 کے بعد یہ پہلی دفعہ اس طرح کا سمجھیے بھونچال آیا ہے معیشت میں. اور اس کا امپیکٹ مجھ پر اور آپ پر تو ہوگا ہی، غریب کنٹریز پہ زیادہ ہوگا. پاکستان پہ بائی دا وے مکسڈ ہوگا، ہم اس پہ تھوڑی سی بعد میں بات کر لیں گے. امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ دیواریں کھڑی کرو معیشت پہ. ٹیرفز دیوار ہوتی ہے. جو پورا لبرل آرڈر ہے وہ اٹ از اباؤٹ فری فلو آف گڈز، آئیڈیاز اینڈ پیپل پہ تو قدغن بہت پہلے لگ گئی تھی اور اب گڈز پہ بھی لگ رہی ہے. سو مجھے نہیں پتا کہ ٹرمپ اس کو سسٹین کریں گے، کیونکہ 10% تو اکراس دا بورڈ بیس لائن ٹیرفز ہیں اور پھر ریسیپروکل ٹیرفز ہیں. تو ان ریسیپروکل ٹیرفز پہ چائنا پر تو تقریباً کوئی 58% لگ گئے، انڈیا پہ بھی بہت لگ گئے. ہمارے لیے تھوڑی سی آسانی ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے کہ جب کمبوڈیا، ویتنام، چائنا کے پروڈکٹس مہنگے ہوں گے ان ٹیرفز کی وجہ سے، تو پاکستان کے پروڈکٹس قدر سستے ہوں گے. تو کیا پاکستان اس کو ایز این اپرچونٹی استعمال کرے گا؟ وہ صرف اس وقت کر سکتا ہے جب، جیسے آپ نے دیکھا، انرجی پرائسز کم کریں، ٹیرفز ری نیگوشیٹ کریں، اور اس سے بھی سب سے اہم بات یہ کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو ڈائیورسفائی کریں. سو بیکاز واٹ از ہیپننگ از کہ بہت عرصے تک ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ اگر آپ اکانومسٹ سے بات کریں گے تو وہ آپ سے بولیں گے کہ جی 3 چے ہیں: چادر، چاول، چمڑا. ہم اس سے باہر نہیں نکلتے ہیں. تو ٹیکسٹائل تو بہت برا امپیکٹ ہوگا اس وقت. سو وی نیڈ ٹو ڈائیورسفائی آر ایکسپورٹس. تو یہ پاکستان کے لیے ایکچولی اپرچونٹی ہو سکتی ہے. آپ نے کمبوڈیا کا آپ نے ذکر کیا کہ اس میں سے ہم سپیس بنا سکتے ہیں، اور ویتنام آلسو، چائنا آلسو، ویتنام، چائنا، بنگلہ دیش آلسو. بنگلہ دیش کی بھی پروڈکٹس مہنگی ہو جائیں گی بہت. اچھا چلیں، یہ مطلب کہ یہ تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے اپرچونٹی ہوگی، لیکن کیسے اپرچونٹی ہوگی ڈاکٹر صاحبہ؟ جبکہ یہاں پہ دیکھیں نا، انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ جو بجلی ہے اس کا یونٹ جو ہے، ٹھیک ہے آپ نے سستا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ کیسے وائبل بنائیں گے اپنی پروڈکٹس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب آپ کی بجلی کی قیمتیں ابھی بھی زیادہ ہے؟ پورے ریجن میں دیکھ لیں، ایران میں دیکھ لیں، انڈیا میں دیکھ لیں کم ہے، ایران میں کم ہے، افغانستان میں ایون کم ہے. سو اگر یہ اس ایریا کے اپنی نیبرنگ کنٹریز کی اگر ہم بات کر لیں تو وہاں پہ تو کم ہے یونٹ جو بجلی کا ہے، ہمارے تو ابھی بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، سو اس میں ہم کیسے کریں گے، اس کو کمپیٹ کیسے کریں گے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹس کو؟
You're absolutely right. لیکن ان تمام کنسٹرینٹس کے باوجود 2024 میں 11% پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھی، بالخصوص یو ایس کے ساتھ. تو اب تو ہم یہ کوشش، یہ اسٹیٹسٹکس بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے دیا ہے، تو 2024 میں جب یہ سب کچھ ہم نے کچھ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، کوئی فٹ ورک نہیں کیا تھا، تو ایکسپورٹس ہماری 11% بڑھی ہیں. اس وقت اگر ہم اپنی پرائسز بالخصوص انرجی کی ریشنلائز کرتے ہیں اور ٹیرفس ری نیگوشیٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈائیورسفائی کرتے ہیں، کیونکہ ٹیکسٹائل تو ہٹ ہوگا. ٹیکسٹائل کے علاوہ اگر ہم فار ایگزامپل ارتھ منرلز ہیں اس وقت، مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن پہ فوکس نہیں ہے، اسٹونز، پریشیس اسٹونز ہیں، بہت آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ بٹ بہت ساری چیزیں ہیں جہاں ایکسپورٹ ڈائیورسفیکیشن ہو سکتی ہے. تو جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے ایکچولی اپرچونٹی ہے، بٹ ویری فاسٹ اکنامک فٹ ورک. جو یہ انرجی پرائسز آئی ہیں، یہ ایک اچھا قدم ہے میرے خیال میں. اور ابھی بات ہو رہی ہے کہ اس کو 6 روپیہ اور کم کر دیں گے، اور اب ظاہر ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہی ہیں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان کی جو پروڈکٹیوٹی لو ہو گئی تھی اور ایکسپورٹس امپیکٹ ہو رہی تھی، وہ اس ریشنلائزیشن سے بہتر ہوں گی. ہمارے پاس منرلز بھی ہیں، اسٹونز بھی ہیں، بٹ دین اگین اس کا والیوم اتنا زیادہ ہوگا جتنا اگر ہم ٹیکسٹائل کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں تو اتنا زیادہ اس کا والیوم بن سکتا ہے. دیکھیے، ون تھنگ از فار شور کہ جس طرح اور کنٹریز نے ان ایکسپیکٹیشن آف ٹیرفس کچھ چیزیں لی تھیں، کچھ سٹیپس لیے تھے، اس طرح کے سٹیپس پاکستان نے نہیں لیے، اب لگ رہا ہے کہ لے رہا ہے. فار ایگزامپل چائنا پچھلے 7 سال سے اپنی انٹرنل کنزمپشن کو بڑھا رہا تھا، اسی طرح انڈیا نے بھی اپنی انٹرنل کنزمپشن کو بڑھانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ دیز آر ہیوج ڈیموگرافیز. اور جو چائنیز اگر آپ آرٹیکلس پڑھیں تو وہ اس کو کرٹیسائز تو کر رہے ہیں، فار ایگزامپل وہ اس کو اکنامک بلنگ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 7 سال سے ہم پر امریکہ تواتر کے ساتھ لگا رہا ہے ٹیرفس، لیکن نہ تو ہماری ایکسپورٹس امریکہ کو کم ہوئی ہیں اور نہ ہی ہمارا ٹریڈ سرپلس پلس جو ہے وہ سمجھیے چینج ہوا ہے. سو واٹ از چائنا ڈوئنگ؟ چائنا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ میرے پہ یہ کریں گے میں اپنی کرنسی فردر ڈی ویلیو کر لوں گا، تو میں مارکیٹ کو لے آؤں گا. ریمبر کہ چائنا کی اکانومی اوپن تو ہوئی ہے بٹ اٹ اسٹل ریمینز اے کمانڈ کنٹرول اکانومی، اور چائنا ایسے اسٹیپس لے سکتا ہے ان اٹس اکانومی جو شاید لبرل اکانومیز نہیں لے سکتی. تو چائنا، انڈیا، in some ways even Europe is ready to fight it out. پھر آپ دیکھیں اس میں ایک یہ معیشت جو ہے نا یہ سیاست سے جڑی ہوئی ہے. سو سب سے زیادہ آسانی یو کے لیے ہوئی، ان پر صرف 10% لگے اپیرنٹلی، کیونکہ جو یو کے پرائم منسٹر ہیں وہ ذرا ٹرمپ کو کرٹیسائز نہیں کرتے، ان کی تعریف بھی کر دیتے ہیں، تو وہاں سے سپورٹ آئی ہے. ریئیکشن ورلڈ میں یہ ہے کہ اس کو کاؤنٹر کیا جائے، آلٹرنیٹیو اکنامک بلاکس بن جائیں، آلٹرنیٹیو کرنسیز کی بات ہو ہی رہی تھی، تو ٹرمپ کا یہ اقدام اس کو ٹیل ونڈ دے سکتا ہے. لیکن پھر دنیا صرف سیاسی بلاکس میں نہیں بٹے گی، دنیا معاشی بلاکس میں بھی بٹے گی، جو اوور آل معیشت کے لیے، گلوبل اکانومی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اور اس کی طرف سب پنڈٹس آف اکانومی اشارہ کر رہے ہیں. سو آئی ڈونٹ نو اف سم ری تھنک ول ہیپن. لیکن آپ نے دیکھا کہ کینیڈا پہ انہوں نے سب سے پہلے لگائی تھی، پھر کینیڈا پہ دوبارہ لگا دی، تو کینیڈا نے ریسیپروکل امریکہ پہ لگا دی. تو نتیجتاً جو امریکن کنزیومر ہے، جو ٹرمپ کا ووٹر ہے، اس کی بھی قوت خرید کم ہو جائے گی، وہ بھی اس سے امپیکٹ ہوگا. سو آئی ڈونٹ نو اف اے ری تھنک ول ہیپن، بٹ رائٹ ناؤ جتنا اپ اینڈڈ ہمارا پولیٹیکل آرڈر ہے اتنا ہی اپ اینڈڈ ہمارا اس وقت گلوبل اکنامک آرڈر ہے. اینڈ رائٹ ناؤ تھینک یو ٹو ٹرمپ. اچھا دیکھیں، ٹرمپ جو ہیں بیسیکلی تو کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے لوگ جو ہیں، امریکنز جو ہیں، ان کو ذرا ٹیک کیئر کر لیں اور اپنی اکانومی کو بوسٹ کریں. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ابھی ان ٹیرفس کی وجہ سے ڈونٹ یو تھنک کہ امریکہ کے اندر جو کموڈیٹیز ہیں ان کی قیمتیں بڑھ جائیں گی اور وہاں پہ پرابلمز ہو جائیں گی امریکنز کو ٹو بائی اینی سارٹ آف اسٹف اوور دیئر؟ جی آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. امریکن کی اور مڈل کلاس امریکن کی، جو مڈل کلاس وائٹ امریکن ہے جو ان کا بالخصوص ووٹر ہے، اس کی قوت خرید کم ہوگی. سو اگر اندر سے پریشر ماؤنٹ ہو جائے گا ود ان امریکہ
تو آپ کے خیال میں یہ انڈو بھی ہو سکتے ہیں ٹیرفس، یا کسی نہ کسی کنٹری کے لیے کوئی نرمی ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ری تھنک آ سکتا ہے. ٹرمپ ڈز دیٹ آل دا ٹائم. وہ کنٹرولڈ کیوس میں بلیو کرتے ہیں، ایک ایکسٹریم پوزیشن لیتے ہیں اور پھر مڈل گراؤنڈ پہ آ جاتے ہیں. تو میں ایک جملہ کہتی ہوں، وہ میں کہوں گی کہ وہ دنیا کو موت دکھاتے ہیں اور پھر دنیا بخار پہ سیٹل ہو جاتی ہے. آئی وڈ پرابلی وانٹ ٹو کنکلوڈ کہ ٹرمپ یا امریکن پریزیڈنٹ، یہ سیٹ جو ہے یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے دیٹ از ون آف دا موسٹ پاورفل مین آن دا فیس آف ارتھ. اٹ از ٹرو. ان کا اپنا کانسٹیٹیوشن بھی امریکن پریزیڈنٹ کو ریسٹرین نہیں کرتا. ہی ہیز پاورز ویئر ہی کین کاؤنٹر ایوری تھنگ اینڈ اینی تھنگ. تو دیکھیے ہاؤ تھنگس موو آن. اور جو انٹرنیشنل فرنٹ ہے میں آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز، دوز آر آلسو ناٹ پریٹی. یمن پہ امریکہ نے حملے کیے ہیں، سی لینز پہ جنگی بیڑے موو ہوئے ہیں، ایران کو دھمکی لگائی گئی ہے. The situation is not pretty. اور اس میں معیشت بھی ادھر ادھر ہو جائے تو ہم کوئی بہت پیسفل دنیا کو نہیں دیکھ رہے ہیں. آپ نے نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کی بات کی. آپ نے کہا جی نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کو بھی یہاں پہ ہٹ کیا ہے ٹیرفس نے، جو گلوبلی لگائے گئے ہیں امریکہ. I don't think they've hit them right now, Rana صاحب, because ابھی تو 3 اپریل کو لگیں گے، پھر 9 اپریل کو لگیں گے. ابھی آپ نے کہا کہ اسٹاک امیڈیٹ سینٹیمنٹ جو آیا ہے نا، ابھی ہٹ نہیں کیا ہے، لیکن جو سینٹیمنٹ آیا ہے اس کی وجہ سے، جو اس پہ انسو ہوا ہے اس کی وجہ سے سینٹیمنٹ وہ بہت نیگیٹو ہے. ابھی 10% شاید 3 تاریخ کو لگیں گے اور ریسیپروکل 9 اپریل کو لگیں گے. اچھا، ابھی اگر میں یہ کہوں، سائن ہو گیا ہے، ایگزیکٹو آرڈر سائن ہو گئے ہیں. جی اگر میں اب یہ کہوں کہ جو انویسٹر ہے وہ شفٹ کرے گا ٹوورڈز گولڈ، یا وہ سیف ہیونز کی طرف جائے گا، وہاں پہ اپنی پیسہ جو ہے پارک کرے گا، تو وہ غلط تو نہیں ہوگا؟ گولڈ کی پرائسز تو جی دے آر انچنگ اپ، 200% انچ اپ کر رہی ہیں گولڈ کی پرائسز. ڈالر دوسری کرنسیز کے نسبت کمزور ہوا ہے، لیکن روپے کے نسبت اسٹرانگ ہوا ہے. تو دس ول ٹریگر اکنامک پیراڈائمز دیٹ دا ورلڈ ہیز ناٹ سین سنس سیکنڈ ورلڈ وار، کیونکہ اس طرح کی اپ اینڈنگ اکانومی میں بہت سال بعد آئی ہے. ایک لاسٹ کوشچن، جی آپ کے خیال میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتائیے گا، گھمائیے گا نہیں بات کو، صرف یہ بتائیے گا یہ انڈو ہونے کے چانسز کتنے ہیں، اور یہ کتنا چانسز ہیں کہ اسی طرح کیری آن کریں. ٹھیک ہے، آپ نے اگزامپل دیا کہ ٹرمپ پہلے موت دکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد بخار پہ سیٹل ہو جاتی ہیں ساری چیزیں، لیکن دین اگین پھر بھی آپ کے خیال میں یہ جو پرسنٹیج ہے ڈفرینٹ کنٹریز پہ جو ٹیرف کی لگائی گئی ہے، اس میں کمی آ سکتی ہے، بالکل انڈو ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار کا آپ اگزامپل دے رہی ہیں بار بار، اس کے بعد یہ ہوا ہے پہلی مرتبہ، تو یہ انڈو ہو سکتے ہیں چیزیں، یا اس میں کمی بیشی آ سکتی ہے یا نہیں؟ جی میرے خیال ہے جی انڈیویجول نیگوسیشنز ہوں گی، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ. ہاں اسٹریٹ جواب میرا یہ ہوگا کہ اوور آل تو شاید یہی پیراڈائم رہے گا، لیکن انڈیویجول ٹیرف نیگوسیشنز ہوں گی، کیونکہ انہوں نے اپنے الائز پہ بھی لگایا ہے نا. اور ان سم ویز جس نے بھی ان کو کرٹیسائز کیا ہے، انہوں نے اس کرٹیسزم کی سزا جو ہے وہ معاشی طور پہ دینے کی وہ سمجھے اس پہ بلیو کرتے ہیں. ایران کے ساتھ بھی یہی ہے، اور یہ بات مطلب ہی ٹاکس اباؤٹ سینکشنز فریلی. معاشی انعام بھی دینا چاہتے ہیں اور معاشی سزا بھی دینا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ابھی وہ ایک دم سے اس کو ہٹائیں گے تو نہیں، کیونکہ جو کینیڈا پہ لگائے تھے وہ ڈیفر کیے تھے، پھر ہٹائے نہیں، مزید لگا دیے. میں آپ کو بتاؤں آسٹریلیا جو ان کا اسٹیل اور آئرن کا تھا اس پہ بھی اور لگا دیے.